الرحیم والالہام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس من اسباب المعرفة بصحة الشيء عند اہل الحق حتى يرد به الاعتراض على حصر الاسباب في الثلاثة۔ اور الہام جس کی تفسیر کی گئی ہے القاء معنى في القلب بطريق الفيض سے، جس کے معنی ہے کسی معنی کا، کسی بات کا دل میں ڈالنا فیض کے طریقے پر۔ اس علم کے اسباب میں سے نہیں ہے، کسی شے کی صحت کے لیے علم کے اسباب میں سے نہیں ہے اہل حق کے نزدیک، یہاں تک کہ اس کے ذریعے اسباب کے تین میں منحصر ہونے پر اعتراض ہو۔ وَكَانَ الْأَوْلَى أن يقول ليس من أسباب العلم بالشيء إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد، كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات۔ اور بہتر تھا کہنا ليس من أسباب العلم بالشيء، اور بہتر تھا کہ وہ کہتا یا کہتے لیس من اسباب العلم بالشیء، مگر یہ کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے تنبیہ کرنے کا اس بات پر کہ ہماری مراد علم اور معرفت سے ایک ہی ہے، نہ لا کما اصطلح، پرانے نسخے میں لا بھی ہے، نہ کہ وہ ہماری مراد ہے کہ بعض حضرات نے جیسے کہ بعضوں نے اس پر اصطلاح قائم کر لی ہے، بنا لی ہے، یعنی علم کو مرکبات یا کلیات کے ساتھ خاص کرنے کی اصطلاح، اور معرفت کو بسائط یا جزئیات کے ساتھ خاص کرنے کی اصطلاح۔ الا ان تخصیص الصحت بالذکر مما لا وجہ له، مگر یہ کہ صحت کو خاص طور پر ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ثم الظاہر انه اراد ان الالہام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للالزام على الغير، والا فلا شك انه قد يحصل به العلم وقد ورد به القول في الخبر، نحو قوله صلى الله عليه وسلم الہمنی ربی وحكى عن كثير من السلف۔ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے، ماتن نے ارادہ کیا ہے کہ الہام ایسا سبب نہیں ہے جس سے علم عام مخلوق کو حاصل ہو اور صلاحیت رکھے، ایسا سبب نہیں ہے جو صلاحیت رکھے غیر پر لازم کرنے کے لیے، الزام علی الغیر کی صلاحیت رکھے، یعنی دوسرے پر بات کو لازم کرنے کی صلاحیت رکھے، ورنہ تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اس سے یعنی الہام سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس پر قول آیا ہوا ہے حدیث کے اندر، اس پر حدیث وارد ہوئی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الہمنی ربی، میرے رب نے مجھے الہام کیا، وحکى عن کثیر من السلف، اور بہت سارے اسلاف سے بھی یہ منقول ہے۔ دراصل صاحب کتاب نے لیس من اسباب المعرفۃ بصحۃ الشیء عند اہل الحق سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اور ایک بات کی وضاحت کی ہے۔ اعتراض کا جواب کیا ہے؟ معترض یہ کہتا ہے کہ ما قبل میں آپ نے اسباب علم 3 بیان کیے ہیں، حالانکہ اسباب علم 3 نہیں بلکہ 4 ہیں، 3 تو وہی اور ایک الہام بھی ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے، تو اسباب علم 4 ہونے چاہیے، آپ نے 3 بیان کیے۔ اس کا جواب ماتن نے یہ دیا کہ اہل حق کے نزدیک الہام علم کا سبب نہیں ہے۔ اس کا جواب ماتن میں یہ دیا ہے کہ اسباب علم میں سے الہام نہیں ہے اہل حق کے نزدیک، لہذا ہماری تقسیم پر، ہمارے بیان کردہ 3 اسباب پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات جس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ ما قبل میں یہ کہا تھا کہ اسباب العلم ثلاثۃ، پھر اس کے بعد وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ، وہاں پہ علم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ سب علم کے اسباب ہیں، اور یہاں پر ماتن نے اسباب العلم کے بجائے الہام کے بارے میں یہ کہا کہ اسباب المعرفہ، تو یہاں پہ حالانکہ مراد علم ہی ہے، تو یہاں پر معرفت کا لفظ کیوں استعمال کیا، علم کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک معرفت اور علم دونوں مترادف ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے
کہ علم کہا جاتا ہے کلیات اور مرکبات کو جاننے کو کہا جاتا ہے، اور معرفت بسائط و جزیات کو جاننے کو کہا جاتا ہے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایسی کوئی جو ہے تخصیص یا ایسا کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ یہ جواب ہو گیا۔ آگے پھر یہاں پر ماقبل میں ایک بات یہ بھی آئی تھی، لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء، یہاں پر شارح نے ماتن پر ایک چوٹ بھی کی ہے، تردید کی ہے کہ بصحت الشیء سے یہ وہم ہوتا ہے کہ الہام شے کی صحت کا تو الہام سے شے کی صحت کا تو علم نہیں ہوتا ہے، البتہ شے کے فساد کا علم ہوتا ہے، اس سے یہ وہم ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر صحتن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیس من اسباب الشیء سے کام چل جاتا۔ یہ صاحب کتاب کہنا چاہ رہا ہے الا ان تخصیص صحت بالذکر مما لا وجہ لہ، یعنی صحت کو بطور خاص ذکر کرنا، بصحت الشیء کہنا، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، یہ ہمارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ یہ خود شارح کا اعتراض ماتن پر ہے، علامہ تفتازانی کا اعتراض خود ماتن پر ہے، علامہ نصفی پر یہ اعتراض ہے۔ آگے پھر وہ جو جواب ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ الہام اسباب علم میں سے ہے، یہ ہمیں تسلیم ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ الہام یا اسباب علم میں سے ہے ہی نہیں اہل حق کے نزدیک۔ اب نیچے ہم یہ کہتے چلو ہم نے مان لیا الہام اسباب علم میں سے ہیں، اس کا ایک جواب شارح نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے ماقبل میں کہا تھا کہ اسباب علم 3 ہیں، تو وہاں اسباب سے مراد وہ اسباب ہیں جو عام مخلوق کے لیے ہو، اور عام مخلوق کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں پر اس کے ذریعے سے ہم حجت قائم کر سکیں، دلیل قائم کر سکیں، دوسروں پر اپنی بات لازم کر سکیں۔ اور یہ جو الہام ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ عام مخلوق کے لیے نہیں ہے، الہام ہر شخص کو نہیں ہوتا، اللہ کے خاص مقرب بندوں کو ہوتا ہے، تو یہ عام مخلوق کے لیے۔ ہماری مراد ہے وہ اسباب جو عام مخلوق کے لیے ہوں، اور آپ نے جو اعتراض کیا ہے جس سے الہام کو سبب بنا کر کے اعتراض کیا ہے، یہ سبب عام نہیں ہے، یہ سبب خاص ہے، لہذا اعتراض وارد نہیں ہونا چاہیے۔ اور الہام جو ہے وہ ملہم کے لیے تو حجت اور دلیل ہوتا ہے، لیکن غیر ملہم کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو آگے یہ کہا کہ الہام کو تو ہم کہتے ہیں کہ علم کا سبب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے الہمنی ربی، اور بہت سارے بزرگان دین کو بھی الہام ہوا ہے، تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ الہام عام مخلوق کے لیے نہیں ہے، سبب عام نہیں ہے، سبب خاص ہے، یہ خاص لوگوں کو الہام سے علم ہوتا ہے، اور ہماری مراد یہ ہے کہ اسباب کیا ہونے چاہیے، عام ہونے چاہیے۔ دوسرے حضرات نے جواب دیا ہے کہ الہام بھی علم کا سبب ہے، لیکن وہ عقل کے اندر داخل ہے۔ دوسرے حضرات نے جواب دیا ہے وَأَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ وَتَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ فَقَدْ يُفِيدَانِ الظَّنَّ وَالْاعْتِقَادَ الْجَازِمَ الَّذِي يَقْبَلُ الزَّوَالَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا لَا يَشْمُلُهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِحَصْرِ الْأَسْبَابِ فِي الثَّلَاثَةِ۔ اور بہرحال ایک عادل کی خبر اور مجتہد کی تقلید کبھی یہ فائدہ دیتے ہیں ظن کا اور اعتقاد جازم کا، ایسے اعتقاد جازم کا جو زوال کو قبول کرتا ہے۔ گویا کہ مصنف نے ارادہ کیا علم سے ایسے علم کا جو شامل نہ ہو ان دونوں کو، یعنی ظن کو اور اعتقاد جازم قابل للزوال کو شامل نہ ہو، ورنہ تو اسباب کو 3 میں منحصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض کا جواب دیا، ٹھیک ہے آپ نے الہام کے بارے میں کہہ دیا، لیکن معترض یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عادل کی خبر سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، عادل کی خبر بھی سبب علم ہے، اسی طریقے سے تقلید مجتہد بھی علم کا سبب ہے، تو اسباب علم 3 نہیں ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے۔ تو معترض کو یہ جواب دیا گیا کہ خبر واحد عدل یہ مفید یقین، مفید علم نہیں ہے، بلکہ مفید ظن ہے۔ اسی طریقے سے اعتقاد، ہم نے یہ جو کہا ہے کہ علم حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، تو وہ ایسا یقین ہے، ایسا علم ہے جو قابل للزوال نہ ہو۔ تو تقلید مجتہد سے جو یقین حاصل ہوتا ہے، جو اعتقاد حاصل ہوتا ہے، وہ ایسا اعتقاد ہے جو قابل للزوال ہے، لہذا جو ہماری مراد ہے اس پر اعتراض نہیں، اور جس پر اعتراض ہے وہ ہماری مراد نہیں، اس پر کوئی فلا اعتراض علیہ۔
والعالم ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع، اور عالم یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ موجودات میں سے جن کے ذریعے صانع کو جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات، عالم الحیوان الی غیر ذلک، اور اس کے علاوہ فتخرج صفات اللہ تعالی، تو صفات باری تعالی نکل جائیں گی، لأنها لیست غیر الذات، اس لیے کہ یہ غیر ذات نہیں ہے، کما انها لیست عینہا، جیسا کہ عین ذات نہیں ہے، بجمیع اجزائی، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، یعنی آسمان وما فیہ، اور وہ جو آسمانوں میں ہے، والارض وما فیہ، اور زمین اور جو اس پر ہے، محدث ہے، حادث ہے، ای مخرج من العدم الى الوجود، یعنی جو نکلا ہو عدم سے وجود کی طرف، بمعنی انہ کان معدوما فوجد، اس معنی کر کے وہ معدوم تھا، ناپید تھا، پھر موجود ہوا، خلافا للفلاسفہ، فلاسفہ کا اختلاف ہے، حیث ذهبوا، اس لیے کہ ان کا مذہب ہے، الی قدم السماوات بموادها وصورها واشکالها، آسمان کے ان کے حیولہ، مادہ، صورت اور اشکال کے ساتھ قدیم ہونے کا مذہب ہے، وقدم العناصر بموادها وصورها، اور عناصر اربعہ کے مواد یعنی حیولہ اور صورت کے ساتھ قدیم ہونے کا مذہب ہے، لیکن بالنوع، لیکن نوع کے ساتھ، بمعنی انہا لم تخلق قط عن صورت، اس معنی کر کے کہ وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوئے ہیں کسی صورت سے، نعم اطلق القول بحدوث ما سوى اللہ تعالی، کہ انہوں نے مطلق ما سوى اللہ تعالی کے حدوث، کہ وہ مطلق ما سوى اللہ تعالی کے حدوث کے قائل ہیں، لیکن بمعنی الاحتیاج الی الغیر، لیکن احتیاج الی الغیر کے معنی میں ہو کر، نہ کہ مسبوق بالعدم کے معنی میں ہو کر، لا بمعنی سبق العدم علیہ۔ ثم حدوث عالم کے بارے میں تفصیلی بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے عالم کی تعریف کی ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اصطلاح میں لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عالم فعال کے وزن پر اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، یعنی جاننے کا ذریعہ، ہر وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز کو جانا جائے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے لغت کے اعتبار سے ہر جزئی کو بھی عالم کہہ دیا جاتا ہے، عالم زید، عالم بکر، عالم قلم، اس سے بول دیا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں پھر بعد میں علماء نے اس کو خاص کر دیا اجناس کے ساتھ، کلیات کے ساتھ۔ اب صرف اجناس کے ساتھ کہا جائے گا عالم اجسام، عالم اعراض، عالم نباتات، اور عالم سے مراد علماء عقائد کی اصطلاح میں کیا ہے، ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع، یہ عالم کی اصطلاحی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے موجودات ہیں جن کے ذریعے صانع کو جانا جا سکتا ہے اس کو عالم کہا جائے گا۔ یہ عالم کی تعریف ہے۔ آگے پھر انہوں نے ایک بات بیچ میں یہ کہی، جو صفات باری تعالی یہ عالم میں داخل نہیں ہے، صفات باری تعالی عالم میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ صفات باری تعالی عین ذات نہیں ہے، اس لیے کہ صفات باری تعالی غیر ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے، غیر ذات نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ عالم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک بات یہ بھی ہو کہ عین ذات نہیں ہے، اگر صفات باری تعالیٰ کو عین ذات مانا گیا تو دونوں کا مفہوم متحد ہو جائے گا، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور صفات باری تعالیٰ عین ذات کیوں نہیں ہے کہ دونوں کا مفہوم متحد ہو جائے گا، اور غیر ذات کیوں نہیں ہے؟ غیر ذات اس لیے، غیر ذات مان لیں تو غیر ذات کا ذات سے جدا ہونا ممکن ہوتا ہے، حالانکہ صفات باری تعالیٰ کا باری تعالیٰ سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو غیر ذات نہیں مانا جا سکتا کہ غیر ذات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، عالم کے اجزاء کیا کیا ہیں؟ آسمان ہے، زمین ہے ہمارے سامنے، تو آسمان و زمین، اس کے علاوہ عناصر اربعہ ہیں، آسمان ہے، چاند ستارے وغیرہ ہو گئے آسمان میں، زمین کے اندر پہاڑ وغیرہ، درخت وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے عناصر اربعہ ان دونوں کے درمیان ہے نا، آگ، پانی، ہوا، تو یہ تینوں چیزیں عالم کے اندر ہیں۔ عالم ان تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے آدم وجود میں نہیں تھے، معدوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے، ان تمام چیزوں کو، اشیاء کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ اس کے برخلاف فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کا مذہب یہ ہے کہ آسمان وغیرہ اور زمین وغیرہ، عناصر اربعہ وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ قدیم ہے،
قدیم ہے، لیکن جب ان سے کہا کہ قدیم ہے، اور قدیم کی انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے، یہ قدیم بالزمان ہے، یعنی صورت نوعیہ کے ساتھ قدیم ہے۔ صورت نوعیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدیم ہے، ان کی صورت بدلتی رہتی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ ماتن نے کہا عالم بجمیع اجزائہ محدث، عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، عالم مطلع دیا گیا ما سوی اللہ، بجمیع اجزائہ آسمان زمین وغیرہ، اور اسی طریقے سے عناصر اربعہ، یہ تمام جو ہیں محدث ہیں۔ متکلمین کا یہ ماننا ہمارا یہی مسلک ہے، یہی قول۔ اور ہمارے یہاں حدوث کہا جاتا ہے، حدوث کے معنی پہلے سمجھ لو۔ حدوث کہتے ہیں شے کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا۔ محدث اور حادث وہ شے کہلائے گی جو پہلے معدوم تھی پھر اس کو وجود میں لایا گیا، اور قدیم کہیں گے وہ جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ تو اس میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ عالم ما سوی اللہ تعالی سب کیا ہے، محدث ہے، یہ سب موجود نہیں تھے، ان کو وجود میں لایا گیا۔ اس کے برخلاف فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عالم کو تمام اجزاء کے ساتھ حادث نہیں مانا جائے گا، بلکہ عالم کے کچھ اجزاء جو ہیں جیسے زمین ہے، آسمان ہے، اسی طریقے سے عناصر اربعہ ہے، یہ سب اپنے مادوں کے ساتھ، صورتوں کے ساتھ، اشکال کے ساتھ، یہ سب کے سب کیا قدیم ہیں۔ ثم نعم اطلقوا القول بحدوث ما سوى اللہ تعالیٰ سے ایک اشکال کا جواب دیا ہے۔ تو اشکال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ فلاسفہ عالم کو قدیم مانتے ہیں، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی ما سوى اللہ کو حادث کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ حادث کی قسمیں اور قدیم کی قسمیں ملاحظہ فرمائیں۔ اب ملاحظہ یہ فرمائیں کہ جہاں عالم پر فلاسفہ حادث کا اطلاق کرتے ہیں تو وہاں پر حدوث زمانی مراد ہوتا ہے، نہ کہ حدوث ذاتی، جبکہ ہمارے یہاں متکلمین اور جمہور کے نزدیک عالم ذاتاً اور زماناً حادث ہے، حدوث زمانی بھی ہے اس کے اندر اور ساتھ ساتھ حدوث ذاتی بھی ہے۔ فلاسفہ عالم ما سوی اللہ کو حادث مانتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا مطلب ہے، اس کے باوجود وہ کیا ہے کہ عالم قدیم ہی رہے گا، قدیم ہونے کے منافی نہیں ہے وہ جس کو حادث کہتے ہیں۔